اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 181 سے لے کے آیت نمبر 186 تک سورہ الاعراف پارہ 9 انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ سنستدرجہم، تو ہم آہستہ آہستہ پستی میں گرا دیں گے انہیں، من حیث، اس حیثیت سے کہ لا یعلمون، انہیں علم تک نہیں ہوگا، یعنی انہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں آہستہ آہستہ پستی کی طرف گرا دیں گے یہاں تک کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ استدراج، پستی کی طرف، آہستہ آہستہ پستی کی طرف لانا استدراج کہلاتا ہے۔ بعض اوقات انسان گمراہی اختیار کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقیقی کی نافرمانی میں رات دن سرگرم رہتا ہے، لیکن وہ تو نافرمانی کرتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے باوجود اس کی مال و دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی قوت، اقتدار اور اختیار کی سرحدیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، بھائی جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں یہی صحیح ہے، حالانکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ قوت بھی، اقتدار بھی، پیسہ بھی، دولت بھی، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے آخری کناروں تک جا پہنچتا ہے۔ یا بعض اوقات ان سے ایسی خرق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر خاصان بارگاہ خداوندی سے مخصوص ہیں، جس پر وہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاکت و بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اس چیز کو استدراج کہتے ہیں، جو پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج، پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے، میں مہلت دیتا رہتا ہوں، یہ میری تدبیر ہے، میں جیسے چاہوں کرتا ہوں۔ اولم یتفکروا ما میں اکثر و بیشتر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ امیر ہونا جو ہے یا ہر نعمت اس کے پاس ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ آج آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو، یہ بالکل سارا کچھ ٹھیک ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیماریوں کا نہ آنا، مال و دولت کی ریل پیل ہونا، ایک مکان، پھر 2 مکان، پھر 3، پھر بڑی کوٹھی، پھر پہلے لاکھوں میں تھا، پھر کروڑوں میں مکان چلا گیا، پھر اس میں پہلے جو ہے وہ پنکھوں پہ گزارا تھا، پھر اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگ گئے، جناب موجیں ہی موجیں ہو گئی، جناب جدید ترین جناب طرز کی گرمی اور سردی دور کرنے کے جناب اسباب اللہ تعالیٰ نے دے دیے، ہوتا رہا، پہلے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی، پھر بڑیاں گاڑیاں، اللہ نعمت دیتا ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہونا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہی اللہ نے بتایا کہ میں انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہوں اور دیتا ہوں، تو پھر بالآخر انہیں میں گمراہی کی اور اتنی پستی میں گہرائی میں ڈال دیتا ہوں کہ انہیں پتہ بھی چلتا نہیں۔ اولم یتفکروا، کیا اب تک غور نہیں کیا انہوں نے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب پر تو جنون کا ذرا اثر نہیں، ان هو الا نذیر مبین، وہ مگر کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ کفار یوں اسلام قبول نہیں کرتے، ان کی طرف جو نبی مکرم مبعوث فرمایا گیا، ان کے فضل و کمال، صدق مقال کا انہیں اعتراف ہے، اس کی قبل از نبوت 40 سالہ زندگی کے سارے روز و شب ان کے سامنے ہیں، اور یہ کائنات کی کتاب جو کھول کر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس کے ہر صفحہ پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے روشن دلائل موجود ہیں، ان میں کیوں تحمل نہیں کرتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ایمان لانا اگر ضروری بھی ہوا تو بڑھاپے میں لے آئیں گے، لیکن وہ کتنے ناداں ہیں، انہیں کیا پتہ کہ موت کا پیغام ابھی آ جائے اور انہیں یہاں سے عین انفوان شباب میں کوچ کرنا پڑے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟
اگر قرآن جیسی پاکیزہ اور مؤثر کتاب پر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سی کتاب پر ایمان لائیں گے جس کو پڑھ کر وہ ایمان لاتے رہیں گے؟ انہیں بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کے سارے شبہات کو دور کیا جا رہا ہے، ان کے سارے بہانوں کا جواب دیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو مجال معذرت یعنی کسی کو سوری کرنے کی جو ہے نا جرت ہی پیدا نہ ہو سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انہیں چیزیں بتا دی ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی وسعت کو، وسیع مملکت کو؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اس میں جو چیز پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دیکھا۔ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ان کی مقرر میعاد۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو کس بات پر وہ اس قرآن کے بعد ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ رہنے دیتا ہے انہیں کہ اپنی گمراہی میں یعمہون، بھٹکتے رہیں۔ بھائی ایک بات یہاں غور سے سن لیجئے، جسے ہدایت دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جسے ہدایت دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے راستے اور اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں؟ بے شک یہ اللہ کی کتاب سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ تو یہ بھی ایک سبب ہے ہدایت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے جن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے جگادریوں کو اور بڑے بڑے الو کے پٹھوں کو دیکھا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے سامنے دم نہیں ہلاتے، اور اللہ کا ولی ایک نظر سے اس کی ساری بلائیں اور اس کی یہ ادائیں دور کر کے اسے ملنگ اور فقیر بنا دیتا ہے۔ میں حضرت امیر خسرو کو پڑھ رہا تھا کہ ساری زندگی دن کے وقت بادشاہوں کے ساتھ گزارتے تھے اور رات کے وقت خواجہ نظام کے پاس آ جاتے تھے۔ خواجہ نظام اللہ کے بڑے نیک اور محبوب بندے تھے۔ خواجہ نظام حضرت امیر خسرو کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں امیر خسرو کو اپنی قبر میں دفن کرواتا۔ کسی کو کیا علم ہے؟ ایک بندہ آیا اور خواجہ نظام نے اسے اپنی جوتی دے دی، اس نے کوئی مانگا اور حضرت خواجہ نظام نے جوتی دے دی، تو وہ جا رہا تھا راستے میں تو امیر خسرو مل گئے، تو امیر خسرو اسے کہنے لگے مجھے کوئی تجھ سے خوشبو آتی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں خواجہ نظام پاک کے پاس گیا تھا، مجھے کچھ چاہیے تھا تو میں نے ان سے کچھ مانگا تو انہوں نے اپنی جوتیاں دے دی۔ تو امیر خسرو نے کہا بیچتا ہے؟ یہ میرے شیخ کی جوتیاں بیچتا ہے؟ کہا بیچتا ہوں۔ کتنے لے گا؟ اس نے کہا کہ جو تو دے گا لے لوں گا۔ تو حضرت امیر خسرو کے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا دے کے شیخ کی جوتیاں واپس لے لے۔ اب ایک بات اپنے شیخ کی بھی آپ کو سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔